سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله، خيار خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، حوض کوثر کے بارے میں کل تذکرہ ہوا تھا. میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نبی کے لیے حوض تیار فرمائیں گے. ہمارے محبوب، ہمارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک حوض عطا فرمائیں گے، اور اس حوض کا نام حوض کوثر ہے. اللہ ہم سب کو وہاں پہنچنا نصیب فرمائے. وہاں کا پانی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائے. انشاءاللہ جو اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ زندگی، وہ ایمان، وہ اعمال، وہ عقائد عطا فرمائے کہ جس کی برکت سے عافیت کے ساتھ حوض کوثر پر ہمارے لیے پہنچنے کے فیصلے اللہ فرما دے. اللہم آمین. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حوض کوثر کی کیفیت، اس کا پانی وغیرہ کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق علیہ. بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حوض میدان محشر کے اندر، دوسری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کتنا بڑا ہوگا؟ فرماتے اتنا بڑا ہوگا کہ انسان 1 مہینے تک چلتا رہے. 1 مہینے کی مسافت، اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی. وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، بالکل چوکور ہوگا، چاروں طرف اس کے برابر ہوں گے. اس لیے لمبائی چوڑائی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. 10 بائی 10 مثال کے طور پر 1 منٹ سمجھنے کے لیے تو 10 بائی 10 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 10 فٹ داہنی طرف بھی، 10 فٹ بائیں طرف بھی، 10 فٹ اوپر کی طرف بھی، 10 فٹ نیچے کی طرف بھی. یہ چوکور کہلاتا ہے. چاروں زوایا، چاروں سمت برابر. تو یہ حوض کوثر اسی طرح ہوگا. انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مسجدوں میں حوض بنائے جاتے ہیں. وہ حوض بھی عموماً چوکور ہوتے ہیں. عموماً
الا ماشاء اللہ۔ تو یہ حوض کوثر ہوگا اتنا لمبا۔ حوض کوثر کی لمبائی کو بیان کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کو سمجھایا ہے۔ کسی روایت کے ذریعے آتا ہے کہ میرا حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا، جیسا کہ ایلہ سے لے کر عدن تک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا جتنا عدن اور عمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا جیسے صنعاء یمن اور مدینہ منورہ کا فاصلہ ہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مخاطبین ہوتے تھے، باتوں کو سمجھنے والے، جاننے والے، ان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بالکل فکس نہیں ہے کہ اتنا ہی چوڑا ہوگا، بلکہ سمجھانے کے لیے اس کی تقریب بیان فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ہم تو کیا معلوم کہ ایلہ اور عدن کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، صنعاء یمن اور مدینہ منورہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ جیسے جیسے سامنے مخاطب ہوتے تھے، مثال کے طور ہمارے یہاں ہے تو ہم سمجھانے کے لیے یوں کہیں گے جیسے بلیک سے برمنگھم تک یا بلیک سے لندن تک کا فاصلہ تو ہماری سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شہروں کا نام لے کر جیسے جیسے جہاں جہاں کے لوگ ہوتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا حوض نہیں ہوگا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معمولی سا حوض نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں تو ایک مہینے کی مسافت کو بیان فرمایا، اور دوسری حدیث کے اندر مختلف شہروں کا تذکرہ فرما کر اس کی مقدار کو بیان کیا۔ تو خیر بہرحال جتنا بڑا بھی ہو، لیکن بہرحال بہت اعلیٰ درجے کا، بہت عجیب و غریب قسم کا حوض ہوگا۔ اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی جو ہے دودھ ملک سے زیادہ سفید ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مسک سے زیادہ خوشبو ہوگی۔ وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے اوپر جو آب خورے جگ اور گلاس رکھے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے، وہ اتنی بڑی مقدار میں ہوں گے جیسے کہ آسمان کے ستارے۔ آسمان پر ستارے اور اسٹار کتنے ہیں گننا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اتنی ہی بڑی تعداد کے اندر وہاں یہ گلاس رکھے ہوئے ہوں گے۔ آنے والا عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گلاس سے پانی بھر کر پی سکے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم کو پانی مل جائے تو نور علی نور و سعادت مندی۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو شخص اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض کوثر کے پانی پینے کی یہ صفت ہوگی اور یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا ہے لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَعْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ۔ فرماتے ہیں کہ اس حوض کا پانی بیاض من الثلج، اوپر فرمایا تھا دودھ سے زیادہ سفید، اور اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اس کا پانی برف سے زیادہ، اسنو بھی سفید ہوتا ہے، اس سے زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَعْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، اور میٹھا کتنا ہوگا؟ دنیا کے اندر ملک شیک بنایا جاتا ہے، ملک شیک کے اندر اگر دودھ کے اندر عسل ہنی ڈال دیا جائے، ہنی کو اللہ نے جو مٹھاس دی ہے، اس میں جو فوائد ہیں وہ سب کو معلوم ہے، تو ملک کے اندر عسل اور ہنی کو ملا دیا جائے تو اس سے جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ میٹھا ہوگا۔ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، اور اس کے اوپر جو برتن ہوں گے، گلاس ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو میدان محشر میں ہزاروں، لاکھوں، ملینوں، بلینوں کی تعداد میں ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ ان کی ایک نشانی ہوگی۔ قال نعم سیماہم، ان کی ایک نشانی ہوگی اور اس نشانی سے میں ان کو پہچان لوں گا، اور یہ علامت صرف میری امت کے لیے ہوگی۔ تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے وضو کے جو اعضاء ہیں، تمہارا چہرہ،
تمہارے دونوں ہاتھ اور یہ تمہارے دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے کہ اس کی روشنی اور اس کے لائٹ کی وجہ سے میں پہچانوں گا کہ میرا امتی ہے۔ یہ وضو تو اگلی امت میں بھی تھا، لیکن اس امت کو وضو کی برکت سے غر محجل والی صفت عطا فرمائی گئی ہے۔ لہذا وضو گرمی ہو، سردی ہو، گرم پانی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، جیسا اللہ پاک عطا فرما دیں، وضو ہمیشہ سنت کے مطابق مکمل اور کمپلیٹ وضو کرنے کی عادت ڈالیں۔ سنت کے مطابق مسواک کے بغیر ہمارا کبھی کوئی وضو نہ ہو، اور اطمینان سے تمام اعضاء کو مل مل کر اس طریقے سے وضو کیا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جو وضو کے اعضاء ہے، چہرہ ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اسی طرح ہاتھ ہے، کوہنی سمیت، سر کا مسح ہے، پورے سر کا مسح کر لینے کی عادت ڈالے، یہ سنت ہے، ورنہ ربع سر اور ربع راس یہ فرض کی مقدار ہے، اور دونوں پیر ٹخنوں کے سمیت اس طریقے سے ہمیشہ دھونے کی عادت ڈالے کہ کبھی اس میں کوئی جگہ خشک اور ڈرائی نہ رہے۔ تو بہرحال یہ وضو جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وضو کیوں ہوتا ہے؟ نماز کے لیے ہوتا ہے، تو وضو کی برکت سے انسان نمازی بنتا ہے، غسل کی برکت سے انسان نمازی ہوتا ہے، تو غسل جنابت جو فرض غسل ہوتا ہے اس کا بھی پورا اہتمام ہو۔ وضو جب انسان کا ٹوٹ جائے تو وضو کر کے نماز پڑھنے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، تو وضو کی برکت سے نمازیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں جو نمازوں کا پابند ہوگا، پانچوں نمازیں مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بالغ ہو جاتی ہیں، جو فرض ہو جاتی ہے، تو کمپلسری اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اپنی مرضی سے اندر ایسی فکر پیدا ہو جائے کہ میدان محشر میں مجھ کو حاضر ہونا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے اندر نماز کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا یہ جو مرڈر ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے، وہ کیس پیش کیے جائیں گے، لیکن حقوق اللہ کے بارے میں سب سے پہلے جو کیس پیش ہوگا اور سوال جواب ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ اس میں اگر ہمارا معاملہ آسانی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد والا حساب اللہ تعالیٰ آسان فرماتے چلے جائیں گے۔ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سنت موقعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، مگر نوافل بھی ہمارے لیے قیامت کے دن بہت مفید اور ہماری نمازوں کے سوال کے جواب کے لیے بہت کام آنے والی یہ نفل نمازیں بھی ہوں گی۔ تو خیر بہرحال غر محجل والی صفت ہوگی تمہاری، اس صفت کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس علامت سے اپنے امتی کو پہچان کر اپنے حوض کے اوپر اس کو آنے کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے حوض کوثر پر پہنچنا نصیب فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ حوض کوثر پر وہی لوگ پہنچیں گے کہ جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، ہمیشہ ہر چیز کے اندر سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے، وبا، جس کو دیکھو تقریباً 90% تقریباً اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں میں بہت عام ہو رہی ہے۔ وہ ہے بالوں کا کٹوانا تقریباً بالکل غیروں کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے بال اکثر و بیشتر بالکل سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ عموماً بال رکھنا ہے ایکول رکھو، جتنا رکھنا ہے کوئی ممانعت نہیں، کٹوانا ہے تو بالکل ایکول کٹوانے کی ہمیشہ عادت ڈالیں، ایکول، اور آگے کے بال پیچھے کے بال سرخے ہوں، ایک سائز کے ہوں، 2 نمبر کا مشین، 4 نمبر کا مشین، آپ قطر والے جس کو قصر کہتے ہیں، سیزر سے وہ بھی جائز ہے، لیکن آگے بڑے پیچھے چھوٹے اس قسم کے جو بال عام طور پر آج کل بچوں کے لیے اتنا بھاری پڑتا ہے، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اپنے بال سیدھے کراؤ، اتنا ان کو بھاری پڑتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بعض مرتبہ تو ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی دیکھا گیا، ماشاءاللہ سر پر عمامہ ہے، پگڑی ہے ماشاءاللہ سنت، اور اندر بال جو ہیں بس وہی ہے اندر خلاف سنت۔ اس لیے ماں باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سنت کو زندہ کریں، ہر عمل کے اندر سنت کو زندہ کریں۔ بچپن ہی سے بچوں کے بالوں کو ایکول کرانے کی اور ایکول کٹوانے کی ہمیشہ عادت ڈالیں، اور ان کی طبیعت ہی ایسے بنا دیں کہ اس کے بغیر ان کو چین نہ آئے، سنت کے بغیر ان کو کوئی چیز اچھی نہ لگے، کھانا پینا، سونا، وضو، نماز،
ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ یہ میدان محشر میں حوض کوثر پر پہنچنا نصیب ہوگا، حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ مردوں کے بال، عورتوں کے بال، عورتوں کے لیے تو بال کٹوانے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تو بال بڑھنے چاہیے۔ مردوں کے لیے بال کٹوانا ہے، رکھنا ہے، کسی کو رکھنے کا شوق ہے تو وفرہ، لمہ، جمہ۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 قسم کے ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کانوں کے لو تک ہوتے تھے، کبھی اس سے زیادہ نیچے ہو جاتے تھے، کبھی کندھوں تک بھی پہنچ جاتے تھے، لیکن ایکول بال ہو۔ یہ چھوٹے بڑے، آگے پیچھے، ادھر ادھر کے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کریں ہم اپنی زندگی میں۔ باپ اگر صحیح سنت کے مطابق بال کٹوائے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد بھی اسی کے مطابق بال، اور اسی طرح دوسری سنتیں بھی۔ چہرے پر داڑھی ہو، مکمل داڑھی رکھنے کی ہم عادت ڈالیں، چاروں طرف سے ایک ایک مشت ہو، کہ جہاں بھی ہم پکڑیں تو ایک مشت کے برابر ہمارے ہاتھ میں بال آ رہے ہوں، اس کی ہم کوشش کریں۔ جب رکھنا ہی ہے تو جیسا ہم ہر چیز کمپلیٹ کرتے ہیں، ہماری کار اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ہر چیز اچھی ہو، تو یہ سنت بھی مکمل ہو۔ تو بال ہے، اپنی داڑھی ہے، اس کو مکمل سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، بالوں کو سنت کے مطابق کٹوانے کی کوشش کریں۔ کھانا پینا، عقائد، نماز، وضو، سب چیزیں سنت کے مطابق۔ کل یہ کتاب میں دیکھا، کل پرسوں، کہ متبع سنت کون ہے؟ تو فرمایا، شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تھا، فرماتے کہ متبع سنت وہ ہے کامل طریقے سے کہ جس کے سب سے پہلے عقائد، جس پر ہماری ایمان کی بنیاد ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں، ما انا علیہ و اصحابی کے جو عقائد ہیں اس کے مطابق ہو۔ پھر اس کی عبادت، پھر اس کا معاشرہ، پھر اس کا دل، پھر اس کا ظاہر، اس کا باطن، یہ تمام کے تمام سنت کے مطابق ہو تو وہ شخص متبع سنت انشاءاللہ کہلائے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو، ہمارے ماں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو، سب کو متبع سنت بنا دے، دین کا شوق عطا فرمائے، سنتوں کے اتباع کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان کی عبادت والی زندگی ہم سب کو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آسانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، سنا گیا، مجھ کو اور آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔